یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے شہید سینئر رہنما محمد اشرف صحرائی کے 2 بیٹے مجاہد صحرائی اور راشد صحرائی کپواڑہ جیل میں کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ بھارتی پولیس نے مجاہد صحرائی اور راشد صحرائی کو اپنے والد کی نماز جنازہ کے موقع پہ آزادی کے حق میں نعرے لگانے کی پاداش میں 15 مئی کو سری نگر کے علاقے بلبل باغ میں اپنی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی فسطائی حکومت اپنی عدلیہ اور مروجہ قانونی نظام کی تابعداری نہیں کر رہی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے کہا کہ بھارت عملی طور پر ایک پولیس اسٹیٹ ہے جہاں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہی قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینکڑوں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو من گھڑت اور بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے آزادی پسند کشمیری عوام اور بیرونی ملک مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مہلک کورونا وبا میں مبتلا مختلف جیلوں میں قید غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ حریت کانفرنس نے راشد صحرائی اور مجاہد صحرائی کی غیر قانونی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اشرف صحرائی کے خاندان کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ فسطائی بھارتی حکومت کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں اور غلط ترجیحات کی وجہ سے ملک کو صحت کے بدترین بحران کا سامنا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک مسلمان نوجوان کو محکوم فلسطینیوں کے حق میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ اپلوڈ کرنے کی پاداش میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ ادھر بھارت میں کسانوں نے مودی حکومت کے متنازع زرعی قوانین کے خلاف پنجاب اور ہریانہ میں یوم سیاہ منایا، عمارتوں اور گاڑیوں پر سیاہ جھنڈے لہرائے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے پتلے نظر آتش کیے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اگرچہ برسوں سے تنہا بھارتی بربریت کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، عالمی برادری کے باضمیر طبقے کو چاہیے کہ انسانیت کے ناطے اب بھارت کے خلاف کشمیریوں کا ساتھ دے، کیونکہ اب ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ وہ یوں کہ بھارتی حکومت کی طرف سے کورونا کی اس جان لیوا بیماری میں بھی جبر اور غیر انسانی مظالم تیز ہو گئے ہیں۔ کورونا کی آڑ میں ایک تو یہاں سماجی اور معاشی قدغنوں کے تحت معیشت ختم کر دی گئی ہے، دوسرا لاک ڈاؤن، محاصرے، سرچ آپریشن اور جعلی مقابلے جیسے کشمیر دشمن حربے مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ایسے وقت میں جب یہاں پریس اور صحافت کا عملاً گلا دبا دیا گیا ہے تاکہ دنیا اس ریاست میں جاری بھارت کے انسانیت سوز منصوبوں سے بے خبر رہے۔ اس کے علاوہ چونکہ بھارت کی فاشسٹ حکومت یہاں ہندوتوا کا خدا بیزار ایجنڈا کورونا کے پس پردہ نافذ کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے قابض حکومت ایک پلاننگ کے تحت یہاں اس بیماری کو زیادہ پھیلا رہی ہے تاکہ کشمیریوں کو جان کے لالے پڑے اور انہیں بھارت کے کشمیر دشمن منصوبوں کی طرف ہوش نہ رہے۔ بھارت کے اس گھناونے عمل نے اس ریاست میں عملاً انسانی بحران پیدا کر دیا ہے، اور یہ صورتحال اقوام متحدہ اور عالمی ادارے صحت کے لیے نہ صرف چیلنج بلکہ لمحہ فکریہ ہے۔ ان عالمی اداروں کو اپنی عزت، وقار اور ساخت کا کوئی پاس و لحاظ اگر ہے تو 1 کروڑ مظلوم کشمیریوں کو بچانے اور انصاف دلانے کے لیے بھارت کے خلاف کارروائی کریں۔